کمپلیٹلی پریئر کا سسٹم دیا ہوا ہے. اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی، معاشرتی تعلیمات پر عمل کرنا بھی عبادت ہے. جی میرے بچے، علاوہ ازیں حقوق العباد کی ادائیگی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. یہ جو رائٹس ہوتے ہیں ایک بندے کے دوسرے بندے پر، بیٹے ان کو ادا کرنا بھی حقوق العباد عبادت کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. بیٹے یہ سوال آتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کس لیے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. اللہ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو اس پرپس کے لیے پیدا کیا، کریٹ کیا، تاکہ وہ میری عبادت کریں. جی میرے بیٹے، میں فائق بیٹے اپنا آپ اس کی ریڈنگ کریں. اسلام میں عبادت کا تصور. فائق میں کروں سر جی؟ میں کروں؟ میں کرتا ہوں. جی بیٹے بولیں. جی میں کروں. دھیان سر جی میں کروں. نقیب آپ شروع کریں بیٹے. سر میں کروں. دھیان. اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہے. اگر کیا اسلام نماز کا ذریعے عبادت کا جامع نظام ملا ہے. اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور معاشرتی. اوکے سر. ایک منٹ خاموش ہو، میں اوکے سر. چینج کر رہا ہوں ایک چیز. ہیلو ریان، بات سنو. ہاں کیا کرا؟ کچھ نہیں. بچے باتیں کر رہے ہیں. پک سینڈ کرنی ہے اسلامیت کی. دوسرے نمبر پہ کر دے، جلدی کریے بھائی. 2 منٹ کر. ہاں جی بیٹے آپ بولیں. جی میں تو ریڈنگ میں کر رہا تھا. میں کر رہا تھا بھیا آپ کر. جی میرے بچے، سر پڑھوں سر. جی اسٹوڈینٹس بیٹے آپ بولیں. پڑھوں. اس کے علاوہ دیگر اخلاقی، معاشی اور آپ کی آواز نہیں آ رہی بیٹے. سر آ رہی ہے. آپ ہولڈ رہے، ابھی خاموش رہیں. سر میں پڑھوں شروع سے. میں کروں. اسلام میں عبادت کا تصور. میں کروں ریڈنگ. میں کرتا ہوں. اسلام میں عبادت کا تصور. اسلام میں عبادت کا تصور بہت ہے. اسلام میں نماز 7 سے. سر میں کروں ریڈنگ. آپ بیٹے بولیں. سر میں کروں. ریحان ریڈنگ کروں.
اسلام میں عبادت کا تصور بہت وسیع ہلو ہے، اگر چاہے اسلام یس سر جی، ریان آپ بولیں. یس سر جی میں کروں ریڈنگ. سر میں شروع سے ریڈنگ کرتا ہوں. پرابلم آ رہا ہے. سر آپ کے پیچھے جی بیٹے بولیں. سر جی میں ریڈنگ کروں. سر آپ کی پکچر نہیں آ رہی. آپ کی آواز Yes, صحیح sir. نہیں آپ لوگوں کی. چلو میں ریڈنگ آج کرتا ہوں, شروع سے ریڈنگ کروں. آپ مجھے سنیں جسٹ, کیونکہ آپ لوگوں کے کی طرف سے مجھے آواز کلیئر نہیں آ رہی. کل کے لیکچر میں آپ سے میں دوبارہ ریڈنگ سنوں گا. جی ٹھیک ہے سر. نماز سب سے پہلے کیا ہے؟ نماز. اسلامی عبادات میں سے نماز سب سے افضل ہے. اسلامی عبادات میں سے بیٹے نماز کیا ہے؟ سب سے افضل ہے. دوسرے نمبر پہ ہے زکوٰۃ، تیسرے نمبر پہ ہے روزہ. نہیں ان کی ایل ایم ایس پہ ہو رہی ہے. سر آپ کی آواز بہت اٹک کے آ وہ رہی ہے, نہیں صحیح. ایل ایم ایس اکیڈمی ٹائم صحیح میں آ رہی ہے. ارے ہاں نا سے دانیال چلتا ہے. آپ کو نیٹ پہ پرابلم ہوگی. ہاں جی, ہاں لمبا کمبا. وہ اس کے ہاں تو وہ ہونا ہی وہ نہیں ہوتا گوگل یار، پہ نہ جا کھیلتا کر ہمارے ساتھ، بڑا بندہ ہو گیا. وہاں پہ جا کر آپ لوگ تو اس میں تو نہ باتیں کر رہے ہیں. سر نے پڑھ لا اس کی چھترول یوزر وکیل نیم ادھر اور والی پاسورڈ آئی ڈی جو ہے اس پڑھنا کا رول سر نمبر ڈبل ہے, آئی ہوئی وہ ہے، ڈالیں گے تو وہ سر کلاس ڈبل آپ آئی کی ہوئی ہے. جوائن ہو جائے گی. اجے سر چپ کر جو. نہیں 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 آپ کو کچھ چیزیں بچے کو خود بھی پریپیئر کرنا. تو رات کو کس ٹائم تو رات کو ہوتے ہیں. رات کو جی کس بیٹے, ٹائم آن لائن ہو. عشاء کی نماز کے بعد اسلامی آپ عبادات میں سے نماز سب سے افضل ہے. پھر روزہ ہے، پھر نماز دین زکوٰۃ. کا ستون ہے. نماز کیا ہے میرے بچوں؟ دین دین کا کا ستون ستون ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز جنت کی کی کنجی کنجی ہے. اور ہے. اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد سب سے محبوب عمل نماز ہے. سب سے پسندیدہ عمل کون سا میرے بچے؟ نماز ہے. یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ تاکید نماز قائم کرنے کی آئی ہے. قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. قیامت کے دن سب سے پہلے کسی بھی چیز کے بارے میں نماز پوچھا جائے گا تو وہ بیٹے نماز ہے. نماز کیا ہے؟ نماز. نماز نماز کے بارے میں سب سے نماز. پہلے پوچھا جائے گا. نماز میں بندہ اپنے خالق و مالک کے سامنے عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اقرار کرتا ہے. اسی لیے نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ نماز کو مومن کی معراج کہا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, الصلاۃ معراج المومنین, نماز مومن کی معراج ہے. نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز ایک وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اللہ قرآن میں ایک جگہ پہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. نماز مسلمان پر روزانہ 5 بار فرض کی گئی ہے. نماز ایک بندہ مومن پر 5 مرتبہ میرے بچے فرض کر دی گئی ہے. زکوٰۃ مالی عبادت ہے. زکوٰۃ کیا ہے میرے بچوں؟ مالی عبادت ہے.
زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال پاک ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک ہے۔ پلر آف اسلام 5 ہے، پلر آف اسلام 5 ہیں، 5 اسلام کے ارکان ہیں۔ کیا چاہیے سر؟ جی بیٹے، سورۃ توبہ میں زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان ہوئے ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 60 میں مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے ہیں، جن کی تعداد کتنی ہے بیٹے؟ 8۔ ان میں فقراء، مساکین، عاملین، نو مسلم، غلام، قرضدار، اللہ کے راستے میں جہاد یا حصول علم میں مشغول اور مسافر شامل ہیں۔ یہ 8 لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ کے پیسے دینے اسلام میں جائز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق میں سے اس کی رضا کی خاطر اس کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت اعلیٰ عبادت ہے، بہت اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے ان کو قیامت کے دن سخت عذاب ہوگا۔ زکوٰۃ کا سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ معاشرے میں محبت، ہمدردی اور امن و سکون کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ روزہ، آج کل رمضان چل رہا ہے نا میرے بیٹے، آج کل رمضان چل رہا ہے، تو میرے بچے روزہ بھی اسلامی عبادات میں سے ایک اہم عبادت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کو روزہ دار کے منہ کی بو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ روزہ جو بندہ رکھتا ہے نا اس کے منہ سے اسمیل سی آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ اسمیل جو ہے نا کستوری و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری یا دکھلاوا نہیں ہوتا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بیٹے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں۔ قیامت کے دن جی میرے بچے، قیامت کے دن جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ صرف اور صرف روزہ داروں کے لیے مخصوص ہوگا۔ کن کے لیے میرے بچے؟ روزہ داروں کے لیے۔ اس دروازے سے صرف اور صرف روزے دار ہی داخل ہو سکیں گے۔ حج، جی بیٹے حج ایک مالی عبادت ہے۔ ہیلو جی بیٹے، اب میں کسی بچے کو پرمیشن دینے لگا ہوں، کر رہے ہیں جی دانیال، ہاں جی آپ کریں۔ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے، یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہے صاحب افتخار بولو بھائی، مسلمان۔ ریان بولیں۔ حج ایک مالی اور بدنی عبادت ہے، یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صاحب افتخار مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ آپ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے اس طرح حج کا کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ حج کا ہر مرحلہ وکالہ کی تربیت حامل ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور کا عملی مظاہرہ بھی
حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے، قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، درجے کے علاوہ اسلام میں تبلیغی دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ علاوہ روزمرہ زندگی میں دیانتداری، سچائی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، کسب حلال، حقوق العباد کی ادائیگی، صبر و استقلال، افودر گزرا اور ایثار و قربانی سے کام جی بیٹے لینا میری بھی باتیں عبادت سنیں۔ ہے۔ حج ایک مالی عبادت ہے، یہ اسلام کا اہم رکن ہے اور ہر صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی میں ایک بار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ حج ایسی جامع عبادت ہے جس میں تمام دیگر عبادات کی روح شامل ہے۔ حج کا ہر مرحلہ روحانی و اخلاقی تربیت کا حامل ہے۔ حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے، یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے، یہ قربت الہی کا بہترین سورس ہے۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے، یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ درج بالا عبادات کے علاوہ اسلام میں تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں۔ علاوہ ازیں روزمرہ زندگی میں دیانتداری، سچائی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، کسب حلال، حقوق العباد کی ادائیگی، صبر و استقلال، عفو و درگزر اور ایثار و قربانی سے کام لینا بھی عبادت ہے۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک، جانوروں پر رحم کرنا بھی نیک اعمال ہیں اور عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو خلوص نیت اور پوری محنت سے انجام دینا بھی عبادت ہے۔ غرض کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو عین عبادت ہے۔ تو بیٹے اس سبق کی آپ نے ریڈنگ اچھے طریقے سے کل کرنی ہے، کم از کم 5 مرتبہ آپ لوگوں نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اور میرا یہ جو اسپیکر تھے وہ خراب ہو گئے تھے، اس لیے میں آج آپ سے ریڈنگ نہیں کروا سکا۔ تو رافع بیٹے کل آپ لوگوں سے بھی سنوں گا، دانیال اور نقیب جتنے بھی بردر ہیں سب سے ریڈنگ میں کل سنوں گا۔ آج میں نے ریڈنگ کی ہے، کل آپ لوگ ریڈنگ کریں گے، اس کے ساتھ ہم شارٹ کوسچن اور ایم سی کیوز کریں گے۔ ابھی تھوڑی دیر تک میں آپ لوگوں کو یہ نوٹس کے نا پیج جو لیسن نمبر 2 ہے اس کے ایم سی کیوز، شارٹ کوسچن اور لانگ کوسچن جو ہے ان کی پک بنا کر سینڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے بیٹے؟ تو آپ نے اس کی ریڈنگ 5 مرتبہ کرنی ہے، اور کل جب آپ ریڈنگ کریں گے تو مجھے پتہ چل جائے گا کس نے 5 مرتبہ پڑھا ہے کہ نہیں۔ آج کی ڈائری کا آپ کو پتہ چل گیا، سبق اسلام میں عبادت کا تصور، اس کی ریڈنگ کرنی ہے۔ اوکے بیٹے، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔